بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بصارت کے حوالے سے کوئی ایسی دعا، کوئی ایسا وظیفہ، آج کل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے کم عمر بچوں کے بھی کبھی کبھی پرابلم بھی آتی ہے کہ آئی سائٹ ویک ہو جاتی ہے۔ آئی سائٹ کو محفوظ کرنے کے لیے کوئی طریقہ ہے شریعت میں یا نہیں؟ سب سے آسان طریقہ کہ جس سے اپنی آئی سائٹ بچانی ہو، اسے چاہیے روز ناظرہ قرآن کی تلاوت کرے، قرآن کو دیکھ کے پڑھے۔ جتنا قرآن کو دیکھ کے پڑھے گا اتنا اس کی آئی سائٹ بہتر ہوگی۔ شرط یقین ہے، شرط تجربہ نہیں ہے۔ جس سے یقین نہ ہو، تجربہ کرنا چاہے، اس سے معذرت۔ اگر یقین ہے کہ یہ کلام خدا ہے تو یہ آیت خدا ہے، اور آیت خدا جب کتاب خدا سے ملے گی تو نور خدا ہی تو ہوگا۔ اور بعض لوگوں کے لیے مسئلہ یہ کہتے ہیں کوئی ایسی دعا بتائیں جس کو ہم پڑھ کے دم کر لیں۔ کچھ ہے مسئلے لوگوں کے، وہ دم درود پہ بہت یقین رکھتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے بہترین انسان کی قوت بصارت کو مضبوط بنانے کے لیے آیت الکرسی کی تلاوت، اور خاص طور سے اگر کر سکیں تو عشاء کی نماز کے بعد۔ عشاء کی نماز کے بعد قوت بصارت کے لیے، آنکھوں کی بینائی کی کمزوری دور کرنے کے لیے چاہیے کہ آیت الکرسی تلاوت کی جائے۔ اب جب آیت الکرسی میں نے کہا تو آپ کے ذہن میں سوال آیا کہ کہاں تک؟ بھئی جہاں نام علی، وہاں علی والوں کا کام پورا ہو گیا۔ یعنی آیت الکرسی کے دو حصے، ایک ہم فیہا خالدون تک ہے اور ایک علی العظیم تک ہے۔ جب کسی روایت میں بیان کیا گیا ہو کہ ہم فیہا خالدون تک پڑھیے تو وہاں تک پڑھیے، اور اگر بیان نہ کیا گیا ہو، صرف آیت الکرسی لکھا ہوا ہو، تو پھر علی العظیم تک پڑھیے۔ آسان کر دیا آپ کے لیے۔ شروع کیجیے اللہ سے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، شروع اللہ سے، مکمل عظیم پر علی کے ساتھ۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد اوعیذو، میں پناہ میں دیتا ہوں، نور بصری، اپنی آنکھوں کی روشنی کو، اوعیذو، میں پناہ میں دیتا ہوں، نور بصری، اپنی آنکھوں کی روشنی کو، بنور اللہ الذی لا یطفیٰ، خدا کے ایسے نور کی طرف اسے کبھی بجھایا نہیں جا سکے گا۔ یہ دعا اگر ایسے یاد نہ ہوئی ہو تو کتاب مفاتیح الجنان سے باقیات صالحات میں بیماریوں کے حوالے سے جو دعائیں نقل ہوئیں اس میں جا کر دیکھ لیجئے گا۔ آنکھ کے مسئلے میں یہ دعا موجود ہے، اوعیذو نور بصری بنور اللہ الذی لا یطفیٰ۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر دعائے نور اپنے مقام پر، آیت نور قرآن مجید کے اندر اپنے مقام پر آیت نور کو لکھ کر اگر اسے پانی سے اس طرح دھو لیا جائے برتن کو اور پھر آنکھوں میں لگایا جائے تو خدا نور پر نور عطا کر دیتا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تمام باتیں اپنے مقام پر، لیکن آغا عبد الکریم الحائری بصارت کمزور ہو گئی۔ کیا کیا آپ نے؟ بہت عظیم شخصیت
حوزہ علمیہ قم کے مؤسس، بنیاد رکھنے والے، اپنی آنکھوں کا علاج کیسے کیا کہ جہاں حسین کے ماتم گزار ماتم کرتے ہوئے جا رہے تھے، ان کے قدموں کے نیچے کی خاک لے کر آنکھوں میں لگا لی۔ اللہ اکبر۔ اور اس خاک کی برکت سے خدا نے اس عظیم عالم کی آنکھوں کو شفا عطا فرمائی ہے۔ دولت یقین چاہیے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ورنہ مسلسل پڑھتے رہے فَجْعَلْنَاهُ سَمِيًّا بَصِيرًا، فَجْعَلْنَاهُ سَمِيًّا بَصِيرًا، پڑھتے رہے مسلسل کتنا ٹائم ملے۔ اس سے آپ کی آنکھیں انشاءاللہ ہمیشہ بہترین انداز سے باقی رہیں گی، آپ دیکھ سکیں گے۔ لوگ کہتے ہیں اپنے مقام پر کہ نام یزید داخل دشنام ہو گیا، یعنی اب اگر یزید کا نام کو رکھنا بھی چاہے تو کیسے رکھے گا؟ ہم ہیں، اب تو وہ بھی کہتے ہیں۔ یزید کو ماننے والے بھی یزید نام رکھنے پہ تیار نہیں۔ کیسا عجیب لگے گا جب کہیں گے یزید آ گیا، اور جب بچے کو لینے باپ آئے گا تو کیا کہیں گے؟ یزید کا باپ آ گیا۔ اور یہ بہرحال نام کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن کچھ ایسے لعنت رہ گئی یزید کے لفظ کے ساتھ کہ اب واقعاً شیطان سے بھی برا لگتا ہے یزید کا لفظ۔ اور حسین نے تاریخ کائنات کو بدل دیا۔ جو پیاسے تھے وہ غالب آ گئے پانی پینے والوں پر۔ 9 محرم کو جب چاروں طرف کی سرحدیں بند کر دی گئیں، لشکر یزید نے اس بات پہ یقین کر لیا کہ اب کوئی حسین کی امداد کو نہیں آ سکتا۔ عجیب بات ہے، اس کے بعد اب کوئی کہاں سے آئے گا؟ نہ بصرہ سے آ سکتا ہے، نہ کوفے سے، نہ مکہ سے، نہ مدینہ سے، نہ شام سے، نہ کہیں اور سے۔ یہ کیا خبر تھی کہ لشکر یزید سے ہی لوگ نکل کے آئیں گے؟ 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں، 6 نہیں، 32 لوگ آئیں۔ اللہ اکبر۔ ظاہراً تو لشکر یزید نے راستے سارے بند کیے تھے، مگر جن کے ضمیر زندہ تھے وہ لشکر یزید سے نکل کر حسین کی طرف آ گئے، اور جو حسین کی طرف آ گئے وہ علیہ السلام ہو گئے، اور جو یزید کے ساتھ رہ گئے وہ لعنت اللہ میں شامل ہو گئے۔ پتہ چلا کہ حسین راستے بناتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابھی اتفاق سے جو مرثیہ منتخب کیا آج، اس مرثیے میں جو خاص واقعہ تھا وہ ایک ایسی شخصیت سے متعلق تھا جن کو ہم انسان نہیں کہتے، ہم انہیں قوم جن سے پہچانتے ہیں، زعفر۔ اور میں ماہ رمضان کی مجالس میں زعفر جنس سے متعلق چند باتیں بیان کر چکا ہوں۔ تو خدا کی مدد نازل کیسے ہوئی کربلا میں؟ بالکل ایسے جیسے حضرت شعیب پر خدا نے اپنی نصرت کو نازل کیا۔ ایسی نصرت ہے کربلا میں کہ پانی نہیں ہے، شدید ترین گرمی ہے، اس کے باوجود جب جناب زینب کبریٰ سے پوچھا تھا، یا مذاق اڑاتے ہوئے ملعون کہتا تھا، تم نے دیکھا کہ خدا نے تمہارے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ آپ نے فرمایا، میں نے خدا سے سوائے اچھائی کے اور کچھ نہیں دیکھا۔ ایسی نصرت کا نزول تھا کہ 4000 فرشتے قوم جن کے علاوہ امام کی خدمت میں حاضر تھے۔ 4000۔ اور امام سے بار بار پوچھتے تھے، مولا اجازت دیں، سلام ہو حسین ابن علی پر۔ جنگ بدر میں فرشتے آئے ہیں، جنگ بدر کے علاوہ جنگ احد میں، جنگ حنین میں فرشتے آئے۔
یہ الگ بات ہے کہ فرشتوں نے قتال نہیں کیا، کیونکہ یہ ختمی مرتبت کے لیے ممکن نہیں ہے کہ انسانوں کے مقابلے پر فرشتوں کو اذن جہاد دے دیں، لیکن فرشتے اس لیے آئے تھے کہ تاکہ کمزور مسلمانوں کو مجمع دکھائی دے کہ ہمارا بڑا لشکر ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہی مزاج کے ہوتے ہیں، مجمع دیکھ کے لڑتے ہیں، اور اگر مجمع نہ ہو تو ان سے لڑا بھی نہیں جاتا، لڑنا تو بہت دور ہے، چلا بھی نہیں جاتا۔ یہ الگ بات ہے کہ جان بچانی ہو تو چلنا خوب آتا ہے۔ تو اللہ نے جو لشکر اتارے فرشتوں کے، جنگ نہیں کیے۔ بعض ہو سکتا ہے روایت آپ کو ملے کہ فرشتوں نے تلوار چلائی ہے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ جنگ انسانوں کی انسانوں سے تھی۔ تو کربلا میں 4000 فرشتے موجود تھے۔ امام نے ارشاد فرمایا یہ جنگ انسانوں کی ہے، ورنہ فرشتے کیا، اگر حضرت عباس کو جنگ کی اجازت مل جاتی۔ حضرت عباس تو حضرت عباس ہیں، جس کا قاسم ایسا ہو کہ 35 افراد کو 13 سال کا بچہ واصل جہنم کر دے، اس کے لیے کیا مشکل تھا، لیکن پیغام پہنچانا تھا کہ شہادت خدا نے ایسی معین کر دی ہے کہ اب آپ کا کام صرف مقام صبر ہے، پیغام پروردگار پہنچانا ہے۔